لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم۔ تمام سامعین ویورس ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید اشرف، سبھی ناظرین کو اس پروگرام قرآن سنیں اور سنائیں اور اس چینل اسلام انلائٹنرز میں خوش آمدید ویلکم کرتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سلسلہ چل رہا ہے وہ 29واں پارہ چل رہا ہے اور سورۃ الحاقہ کا آغاز کریں گے۔ تمام سامعین توجہ کے ساتھ فوکس کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم سورہ کا تعارف، مضامین اور مناسبت کے ساتھ ساتھ ترجمے کا آغاز کریں گے۔ آئیے بلا تاخیر اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حاقہ کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس کو مکیہ کہتے ہیں۔ رکوع اور آیات کی تعداد اس صورت میں 2 رکوع ہے اور 52 آیتیں ہیں۔ حاقہ نام رکھنے کی وجہ، حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا معنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی، اور چونکہ اس صورت کو اسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے سورہ حاقہ کہتے ہیں۔ آئیے مضامین کے چند احکام سماعت فرماتے ہیں، کیونکہ مرکزی مضمون یہ ہے کہ قرآن مجید کے بتائے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے تمام الزامات سے بری ہے۔ نیز اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقیناً اور قطع اور اس کی وحشت ہولناک شدت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ کفار مکہ کو نصیحت کرنے کے لیے قوم عاد، قوم سمود دردناک کا انجام بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلانے والے قیامت کو بھی جھٹلاتے تھے۔ نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کو جھٹلانے کی وجہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا گیا ہے، اور اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ کے قسم کھا کر بتایا کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، جس کا شاعری کا کلام یا کاہنوں کا قول نہیں ہے۔ اس صورت کے آخر میں دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہے۔ آئیے ان مضامین کو انشاءاللہ ہم تفصیلی ترجمہ کے ساتھ آگے سماعت فرمائیں گے، اور مناسبت سورہ قلم کے ساتھ یہ ہے کہ سورہ قلم میں قیامت کا ذکر اجمالی طور پر ہوا اور سورہ حاقہ میں قیامت کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ قلم میں قرآن مجید کو جھٹلانے والے ہر شخص کے بارے میں وعید بیان ہوئی ہے، اور سورہ حاقہ میں کفار مکہ کو تنبیہ اور نصیحت کرنے کے لیے ان امتوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں جو اپنے رسولوں کو جھٹلانے کی بادش میں دردناک، یعنی اپنے رسولوں کو انکار جھٹلانے کے اس میں انہیں دردناک عذاب میں مبتلا ہوئے ہیں۔ آئیے اب انشاءاللہ ہم ترجمے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ حاقہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ حاقہ مکیہ۔ الحاقۃ ملحاقہ، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ ملحاقہ، کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، سمود اور عاد نے جملہ موجودات کو باہمی ٹکراؤ سے پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، پس قوم سمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑکدار چنگاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد، نہایت گرجدار تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فتر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصے میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھلی جڑیں ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے۔ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیاں، یعنی اس سے پہلے جو بستیاں الٹ گئی ہے کہ باشندوں نے بڑی خطائیں کی تھیں۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً، بس انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ نے انہیں نہایت سخت
گرفت میں پکڑ لیا۔ اس کا اوورال یہ ہے کہ اپنے رسولوں کو انہوں نے جھٹلایا تھا، اللہ کے فرمان کو انکار کیا تھا، تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ جس طرح عذاب قیامت کے طور پر جس طرح آئے گی، اس سے پہلے وہ لوگ عذاب کو چکھ چکے تھے۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک جب طوفان نوح کا پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا، لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی، وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فدکتا دکتا واحدہ، اور زمین اور پہاڑ انہوں اپنی جگہوں سے اٹھا لے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، سو اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، سب آسمانی کرات پھٹ جائیں گے اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رکھنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائیں گی۔ وَالْمُلْكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ قَوْمُهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے ان کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش اس دن ان کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ تو جب سور پھونکی جائے گی تو یہ تمام منظر قیامت کا آپ کے سامنے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح کا پیش آئے گا۔ تو اب غور کریں اپنے آپ کو وہاں پر اس منظر میں ڈھالیں، دیکھیں، غور کریں کہ کس طرح منظر ہوگا، اور بتایا جائے کہ اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہیں رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤْمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سو وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی کے کہے گا اور میرا نام اعمال پڑھ لو، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند والا جنت میں، قطوفها دانیہ، جس نے خوش پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ زندگی کے ایام میں آگے بیچ چکے تھے۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ فیقول یا لیتنی لم اوتی کتابیہ، اور وہ شخص جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش مجھے میرے نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ تو یہاں پر قیامت کے دن جب اس کے نام اعمال سیدھے ہاتھ میں آئیں گے تو وہ بندہ جس کے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں آئے تو وہ خوشی سے یعنی خوش اٹھے گا کہ ارے میرے نام اعمال میرے ہاتھ میں آئیں گے، اور وہ اپنی زندگی جو بسر چکا تھا اس کی انجام، اس کا اجر یہاں پر پا رہا ہے، تو وہ خوشی سے جنت میں داخل کیا جائے گا، وہاں کے میووں کو کھائے گا کثرت کے ساتھ۔ اور جس شخص کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا ہائے کاش میرے نام اعمال نہ دیا ہو گیا، تو کیونکہ وہ برے اعمال یا یہ جو اچھے کام کرتا تھا، جو نیکوکار تھا، اس کے سیدھے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں نام اعمال ہوں گے، اور جو برے کام تھا، جو اللہ کی نافرمان کرتا تھا، اپنے رسولوں کو جھٹلاتا تھا، اس کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جو کہ وہ گنہگار تھا، تو اس کی گرفت ہوگی۔ تو جب وہ آپ اپنے آپ غور کریں، دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے ہاتھ میں نام اعمال کو نصیب کرے تاکہ ہم ان عذابات سے بچ سکیں اور جنت میں داخل ہو جائیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، اور میں نے جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے کاش وہی موت کا تمام کر چکی ہوتی، یعنی وہ لوگ تمام قدر موت آ چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال مجھے سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے طوق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم،
ذراعًا فاسلکو، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو، انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم، بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، ولا یقص علی طعام المسکین، اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا، فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، سو آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کوئی کھانا ہے، اللہ اکبر، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا، فلا اقسم بما تبصرون، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے ہو، انہو لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن بزرگی عظمت والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منزل من اللہ فرمان ہے، یعنی اللہ کی طرف سے فرمان ہے، جسے وہ رسالت اور نیابن بیان فرماتے ہیں، وما هو بقول الشاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں میں وضع کیا گیا ہے، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گھڑی کر کہہ دیتے، لأخذنا منہ بالیمین، تو یقیناً ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، ثم لقطعنا منہ الوتین، پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض کو اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور واقع کافروں کے لیے معجب حسرت ہے، وَإِنَّهُ الْحَقُّ الْيَقِينُ، اور بے شک یہ حق الیقین ہے، فسبح بسم ربک العظیم، سو اے حبیب مکرم آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ تو یہاں پر آپ نے سورہ حاقہ میں شروع میں جو دائیں ہاتھ والے ہیں ان کے بارے میں قیامت کا منظر کو، پھر جو عذاب کا ہے اس کے بائیں ہاتھ میں والے، اس کے بعد کے رکوع میں آپ نے سماعت کیا کہ اللہ کے کلام کا اہمیت، اللہ کے کلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، نہ کہ یہ کوئی شاعرانہ کلام ہے یا کاہنانہ کلام ہے، کیونکہ کفار اس کو شاعرانہ کلام کہتے ہیں، اور یہاں پر پیارے نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کرے، یہ تمام چیزیں جو آئی ہیں اللہ کی طرف سے نصیحت ہوئی ہیں، تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ کھلی بات ہے، پھر بھی وہ لوگ یقین نہیں کرتے۔ بلا شبہ آخر میں یہ قرآن بتایا کہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت بن کر آیا ہے، یعنی جو اس سے جو نصیحت حاصل کرے گا وہ پرہیزگار بندہ کہلائے گا، اور جو اس سے جھٹلائے گا وہ نافرمان، اللہ کا جھٹلانے والا، اللہ کے رسول کو جھٹلانے والا بندہ کہے جائے گا۔ یقیناً جانتے ہیں کہ بعض لوگوں سے کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، جتنا بھی بتا جاؤ کفار اور منافقین مشرک ہے وہ جھٹلاتے ہیں، اور یہ واقعی کافروں کے لیے معجب حسرت ہے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے کہ قرآن پاک ہے، مگر پھر بھی وہ نہیں سننے والے ہیں۔ فسبح بسم ربک العظیم، اے حبیب مکرم آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ آئیے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اب سورۃ المعارج کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کیونکہ چھوٹے سورے ہیں، ہم مضامین کے بجائے کنٹینیوس اس کو پڑھتے جائیں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ من اللہ ذی المعارج، کیونکہ اس کا نام یہاں پر معارج آیا ہے، اسی کی متاثر اس کا نام وہاں پر رکھا گیا ہے۔ وہ اللہ کی جانب سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں اور بلند مرتبہ درجات کا مالک ہے۔ تعارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کے عرش کے طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے میں ایک دن میں جس کا اندازہ دنیاوی حساب سے
50,000 برس کا ہے۔ یہ بھی سورہ مکیہ ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو اللہ کی تعریف اور دنیا و آخرت پر یقین کے بارے میں بتایا جائے گا۔ یہاں پر بتایا جائے تعارج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کے عرش کے طرف سے فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں، جس کا اندازہ دنیاوی حساب سے 50,000 سال برس کا ہے۔ فاصبر صبرا جمیلا، سو یا حبیب آپ کافروں کی باتوں پر ہر شکوہ سے پاک صبر فرمائیں۔ انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں، ونراہ قریبا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا۔ وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ڈھکی ہوئی روئی رنگی اور کیترے ہو جائے گی، یعنی روئی کی طرح ہو جائے گی۔ ولا یسأل حمیم حمیما، اور کوئی دوست کی دوست کا پرسا نہیں ہوگا یا کوئی پارسا نہ ہوگا۔ یبصرونہم یود المجرم لیفتری من عذاب یومئذ ببنیہ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، وہ صاحبتہ واخی، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے ڈالے، وہ فصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا تمام خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب اپنی ذات کے لیے بدلہ کر دے، پھر یہ فدیہ اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے، یعنی اپنے عذاب سے اللہ سے بچانے کے لیے وہ لوگ اب سب کے اپنے عزیز و اقارب کو دے دینے کے لیے تیار ہو جاتے، کہ مطلب عذاب سے بچنے کے لیے، عذاب کے فدیہ کے طور پر، مگر وہاں پر اللہ کے عذاب کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ کلا انہا لظیٰ، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے جس سے کوئی نہیں بچ سکتے۔ نزاعۃ للشوا، اور تمام اعضائے بدن کی کھال اتار دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ اسے بلا رہی ہے جس نے حق سے پیٹ پھیری تھی، یعنی وہ اس دوزخ کی آگ بلا رہی ہے جو اللہ کے فرمان سے دور جا رہے تھے، اللہ کے فرمان سے پیٹ پھیر رہے تھے اور روگردانی کر رہے تھے۔ وہ جمع فاوعا، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان نے صبر اور لالچ پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے۔ واذا مسہ الخیر منوعا، واذا مسہ الخیر منوعا، اور جب اسے بھلائی یا مالی فراخی حاصل ہوتی ہے تو بخل کرتا تھا۔ الا المصلین، مگر وہ نماز ادا کرنے والے، الذین هم علی صلاتہم دائمون، جو اپنی نمازیں پرہیزگاری قائم رکھنے والے ہیں۔ والذین فی اموالہم حق معلوم، اور وہ ایثار کشی لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے۔ اب تک جو نہیں کرتے تھے جو نافرمان تھے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور یہ لوگ جو نماز قائم ادا کرتے تھے، جو اپنی نمازوں پر پرہیزگاری قائم رکھنے والے ہیں، اور جو ایثار کرنے والے ہیں، لوگوں پر اموال خرچ کرنے والے ہیں۔ للسائل والمحروم، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں، یعنی اللہ کے قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، روز جزا کا جو دن ہے اس کا تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر ممنون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں کہ جس سے بے خوف ہوا جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے سوا اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، سو جو ان کے علاوہ طلب کرتے ہیں وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، یعنی اب تک جو تذکرہ ہوا جو نافرمان کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ان سے الگ ہے جو اللہ کی فرما بردار ہے، امانت مال کے لوگوں کو فراغ کرنا، اللہ پر یقین کرنا، اللہ کے عذاب کا دن کا یقین کرنا، جو اللہ کے طلب کرتے ہوئے وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرنا یعنی پابندی کرنا۔ والذین هم بشہاداتہم قائمون، اور وہ لوگ جو اپنی گواہوں پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ لوگ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز مکرم ہوں گے۔
تو یہ تمام چیزیں بتانے کی وجہ یہ ہے کہ وہی لوگ ہیں جو جنتوں میں داخل ہو جائیں گے، اور جو لوگ یہ سب نہیں کرتے یہ دوزخ کے آگ میں داخل ہو جائیں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں، عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِيزِينَ، دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی گروہ در گروہ یعنی گروپس بگروپس آ رہے ہیں۔ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةِ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بغیر ایمان و عمل کے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ بھی جانتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، سو میں مشارق یعنی مشرق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، عَلَىٰ أَن نُمَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ، اس پر ہم بدلا کر ان سے بہتر لوگ لے آئیں گے، اور ہم یعنی انہیں بدل کر ہم بہتر لوگ لے آئیں گے، اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ کیا وہ بھول گئے ہیں کہ اللہ کا فرمان ہے کہ در بدر آ رہے ہیں، کیا ان کی حساب کتاب نہیں ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھا جا رہا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں مشارق یعنی مشرق کا بھی اور مغرب کا بھی رب ہوں، میں یہ حد تک اللہ تعالیٰ فرمایا ہے کہ قسم کھاتا ہوں کہ بے شک میں پوری قدرت رکھتا ہوں کہ انہیں اس لوگوں کو بدل کر دوسری قوم کو لا لوں گا جو بہتر لوگ آئیں گے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بے ہدہ باتوں اور کھلے کھیل تماشے میں پڑے رہیں یہاں تک کہ اپنے اس دن میں عاملیں یعنی قیامت کا دن آ پہنچے گا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے آستانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ ذلک الیوم الذی کانوا یوعدون، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں شرم اور خوف سے جھک رہی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوں گی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ یہاں پر ہم سورہ المعارج کا ترجمہ سماعت کر چکے ہیں، جس میں جنت الدوزخ کا تذکرہ ہوا ہے، کفار مشرکین کا اس کا تمام کا تذکرہ ہوا ہے۔ آئیے اس کے بعد اب انشاءاللہ ہم سورۃ النوح کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہاں پر اس کے واسطے اسی متاثر سے ان کا نام رکھا گیا ہے۔ سورہ نوح مکیہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہاں پر آپ جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرنا اور اس کے ان جو مکیہ کے مضامین ہیں وہی آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے، اور نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی یہاں پر جو بیٹے سے ربط ہوا تھا، ان کا تذکرہ ہوا تھا، وہ آپ انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوموں کو ڈرائیں قبل اس کے انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہارے واضح در سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم یعقرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یعقر لو کنتم تعلمون، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کر دے گا، بے شک اللہ کی مقررہ کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جائے گی، کاش تم جانتے ہوتے۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میری رب بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگے کے کچھ زیادہ نہیں کیا، بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا۔ وانی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم واثروا واستکبروا استکبارا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ وہ تمہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالے ہوئے اور اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ رازدار طور پر بھی سمجھایا۔
فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، اور تمہاری مدد اموال اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری رکھے کر دے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے۔ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کسی طرح 7 یا معتد آسمانی کرے باہمی مطابقات کے ساتھ طبق در طبق، لیئر بائی لیئر 7 انداز میں پیدا فرمائے ہیں۔ وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا، اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے سبز کی مانند اگایا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر تم اس زمین میں لوٹا دیے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا۔ واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں میں چلو پھرو۔ قال نوح ربی انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میری رب، انہوں نے میری نافرمان کی اور اس سرکشی رؤسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے کچھ نہیں بڑھایا۔ ومکروا مکرا کبارا، اور عوام کو گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہیں۔ وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبود کو مت چھوڑنا، اور ودار و سواع اور یغوث اور یعوق اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا۔ وقد اضلوا کثیرا ولا تزید الظالمین الا ضلالا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، سو اے میرے رب تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پائے سکے۔ وقال نوح ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے ظاہری طور پر باطنی طور پر تمام اللہ کے بارے میں سمجھایا، فرمان بھیجا، مگر وہ نہیں مانے۔ یہ تمام چیزیں بتائے کہ کس طرح آسمان کو بنایا، کس طرح چاند اور سورج کو اللہ تعالیٰ قائم کیا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے۔ پھر آخر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں برباد کر دے، انہیں گناہوں میں سبب غرق کر دیا، یعنی انہیں عذاب کی طلب فرمائے۔ بتایا کہ بے شک زمین کافروں سے کوئی بسنے والا باقی نہیں رہے گا، اگر وہ زندہ چھوڑیں گے تو وہ جو اولاد کو جنم دیں گے وہ بھی سخت کافر اولاد کے سوا کچھ نہیں جنم دیں گے۔ اس کے بعد دعا فرمایا کہ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، پھر فرمایا کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور میری والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں یا سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما۔ تو اس طرح نوح علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں دعا فرمایا۔ آخر میں بتایا گیا کہ اس نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی کا اللہ ایک واقعہ ہے جو آپ نے بار بار سنا کہ اللہ کا حکم سے کشتی بنائی، اس کشتی میں چند جو ایمان والے ہیں انہیں اس میں ڈال دیا گیا، اور ہر جاندار کا جوڑے کو اس میں رکھا گیا، اور اس نوح علیہ السلام کی کشتی کو اللہ کے حکم سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر اللہ تعالیٰ نے اسے لے پہنچ کر وہاں باقی کے جو بھی ہے وہاں پر اس کو ایک پانی کے عذاب کے ذریعے سے چشمہ پھوٹ کر تمام بستی کا بستی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گیا، حالانکہ اپنے بیٹے اور کو بھی وہ
نہیں اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں بچا سکے، کیونکہ وہ بھی نافرمان تھا۔ آئیے انشاءاللہ آگے ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں۔ کوئی آئندہ نصیحت میں ہم سورۃ الجن سے آغاز کریں گے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا، جو بھی پڑھا گیا ہے سنا گیا ہے، اللہ ہم سے کچھ کوتاہیاں ہو، غلطی اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے میرے مولا۔ یا اللہ جو صورتیں ہم نے پڑھی ہے اس میں جو سمجھنے کی کوشش کری ہے، اللہ ہمیں آسان فرما دے، اس کے اللہ فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو یا اللہ دائیں ہاتھ میں نام اعمال کو نصیب فرما دے، بائیں ہاتھ سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جو عذاب بتائی گئی ہے ہم سب کو محفوظ فرما دے، تیرا پرہیزگار سچا پکا ایمان والا بنا دے۔ یا اللہ تیری ہی فرمان پر عمل کرنے والا بنا دے، تیرے پیارے نبی کو عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ تمام جھٹلانے والے ہیں ان سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ ایمان کی حلاوت نصیب فرما دے، سچا پکا ایمان والا بنا دے، تمام گناہوں سے محفوظ فرما دے۔ سارے دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے حبیب کے صدقے سے قبول فرما دے۔ تمام امت مسلمہ کے والدین کے اساتذہ کی سب کی مغفرت فرما دے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ